پیدا کی ہوگی کہ اس نے دنیا میں اس لطیف حکمت کو ایک شکل دی. جس طرح سائنس کی جتنی ایجادات ہیں ہمیں کیا لگتا ہے کہ سائنسدانوں نے خود اپنی طرف سے بنا لی ہوں گی، جب خدا فرماتا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کا خزانہ ہمارے پاس نہ ہو. تو خدا اپنے اس لطیف اور حکمت والے خزانے سے جب وہ ذرات کسی ذہن پر نازل کرتا ہے تب وہ یا تو مادی ایجادات کی صورت میں یا موسیقی جیسے کسی لطیف فن کو ایجاد کر سکتا ہے. تو اس سلسلے میں دنیا میں جس بھی حکیم نے اس کو ایجاد کیا اس کا ایک مقصد تھا. اس موسیقی کو میرے پاس ایک کتاب تھی، میں لانا بھول گئی، یہ جعفر شاہ پھلواری صاحب کی کتاب ہے اسلام اور موسیقی، جس میں انہوں نے 80 کتب کے خلاصے کے طور پر موسیقی کے بارے میں بڑے خوبصورت دلائل دیے ہیں. اور دوسری کتاب یہ زبور عاشقین ہے، یہ بھی آن لائن اویلیبل ہے، آپ چاہیں گے تو آخر میں ہم یہاں لنک لکھ دیں گے. یہ علامہ نصیر ہنزائی صاحب کی کتاب ہے. تو موسیقی کی اہمیت خدا کی، نہ چونکہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے، یہ الہی خزانے سے دنیا میں آئی ہے، اور جس حکیم نے اس کو دنیا میں بنایا اس کا پہلا مقصد بہت اعلیٰ تھا، اس کے اندر کچھ حکمت تھی. اور ابھی ہم ابو علی سینا اور ابو نصر فارابی نے موسیقی کے لیے کیا کہا ہے، کیا سوچا ہے، وہ کوٹیشن بھی پڑھیں گے. تو اس سے پہلے ہم پیغمبروں کی زندگی میں دیکھتے ہیں تمام پیغمبر مل کر کتاب نبوت تخلیق کرتے ہیں. گویا ہر پیغمبر کی زندگی اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے. اور ہمارے سامنے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. حضرت داؤد کی زبور، جس کو آسمانی کتاب کا درجہ عنایت کیا گیا ہے، وہ کتاب کیا ہے؟ خود حضرت داؤد کی مناجات ہیں، خود حضرت داؤد کی شاعرانہ مناجات ہیں، خدا کی حمد و ثنا ہے. اور حضرت داؤد خدا کی حمد و ثنا کس طرح سے کرتے ہیں؟ کتاب مقدس سے میں ایک کوٹیشن آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. فرماتے ہیں، یعنی اس کتاب کا حصہ ہے یہ، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے ہوئے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تار دار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانجھ کے ساتھ اس کی حمد کرو. یہ کتاب مقدس کا صفحہ نمبر 616 ہے. تو آپ دیکھیں، جو موسیقی ایک لطیف صورت میں خدا کے خزانے میں تھی، اور اس کو جب دنیا میں نازل کرنا تھا تو اس کا بہترین مظہر جو ہے وہ اس کے ایک پیغمبر کے ذریعے دنیا میں کیا گیا. ابن سینا اور ابو نصر فارابی کہتے ہیں کہ موسیقی ایک ایسا فن ہے جو انبساط پیدا کرتی ہے اور انقباض. اس کا مطلب ہے آپ کے دل کو کھولتی ہے اور کچھ مقام پر آپ کے دل کو سکیرتی ہے. اور پھر وہ دونوں کی تشریح کرتے ہیں کہ جب جشن میں کوئی موسیقی بجائی جائے، جب جنگ کے موقع پر کوئی موسیقی بجائی جائے تو وہ آپ کے دل میں وسعت پیدا کرتی ہے، آپ کے دل کو کھولتی ہے. اور اس انبساط کے ساتھ وہ فرماتے ہیں کہ بزدل دلیر ہو جاتا ہے، کمزور توانا ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو کم ہمت پاتا ہے اچانک شجاعت محسوس کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ موسیقی جشن میں اور جنگ میں کام آتی ہے. یہ انبساط پیدا کرتی ہے، آپ کے دل کو کھولتی ہے اور آپ کے اندر ہمت، توانائی اور شجاعت کو پیدا کرتی ہے. اور دوسری موسیقی جو انقباض پیدا کرتی ہے، آپ کے دل کو سکیرتی ہے، انہوں نے فرمایا وہ مذہبی موسیقی ہے. اور مذہبی موسیقی سے ان کی مراد ایسی موسیقی ہے جو عبادت کے ساتھ بجائی جائے، جو عبادت کے ساتھ کی جائے، جیسے حضرت زبور کی علیہ السلام کی ہمارے سامنے مثال ہے. وہ کہتے ہیں اس مذہبی موسیقی سے ہمارے اندر اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کا ایک شدید احساس پیدا ہوتا ہے، اور ہمارا دل جسم کو بھول جاتا ہے اور اپنے خالق کے ساتھ ایک ہم آہنگی کو تلاش کرتا ہے. تو موسیقی سے انبساط اور انقباض، اور ان دونوں کے الگ الگ موقع ہیں. جنگ کے موقع پر، جشن کے موقع پر، خوشی کے موقع پر جو شادیانہ بجتا ہے اس سے ہمارے اندر ایک توانائی پیدا ہوتی ہے. اور جو مذہبی موسیقی ہے وہ خدا سے قریب کرتی ہے، اور اس سے کئی روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے.
میں افلاطون کا ایک کوٹ پڑھتی ہوں جس میں افلاطون کی نظر میں موسیقی کہاں کہاں ہماری مدد کرتی ہے. اس کے لیے فرماتے ہیں موسیقی جن مفید تاثیرات کا مجمل ذکر امام غزالی نے کیا ہے اسے دوسرے حکماء اور فلاسفر بھی بیان کر چکے ہیں. مثلا افلاطون کہتا ہے غم زدہ آدمی کو اچھی آوازیں سننی چاہیے کیونکہ جب دل پر غم طاری ہوتا ہے تو اس کی روشنی بجھ جاتی ہے. لہذا وہ وجد و کیف پیدا کرنے والی چیزیں سنتا ہے تو بجھا ہوا جذبہ پھر سے بھڑک اٹھتا ہے. حکماء نے اس علم کو محض طفل تسلی اور کھیل کے لیے ایجاد نہیں کیا ہے بلکہ اس کا مقصد تھا داخلی منافع روح اور روحانیت کی لذتوں کا حصول، قلبی انبساط اور گردش خون. جس کو اس فن میں کوئی دخل نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ موسیقی کا مقصد بجز اس کے کچھ نہیں کہ کھیل تماشا ہو، دنیا کی خواہشوں کی ترغیب ہو اور دنیا کی آرزوؤں کے دھوکے میں پڑا رہے. تو یہ افلاطون کی طرف سے ایک بہت چونکہ فلاسفہ اور حکماء نے جو تعریف بیان کی ہے اس میں بڑی گہرائی ہے، اس کے اندر بڑا مقصد ہے. تو غم زدہ آدمی کو اچھی آوازیں سننی چاہیے کیونکہ اس سے غم سے جو دل کی روشنی بجھ جاتی ہے وہ وجد و کیف پیدا کرنے والی چیزوں سے وہ شعلہ پھر بھڑک اٹھتا ہے. اور یہ صرف طفل تسلی یا کھیل کود کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ افلاطون کے الفاظ ہیں: داخلی منافع، روح و روحانیت کی لذتوں کا حصول، قلبی انبساط اور گردش خون، مطلب وہ بھی اس سے بہتر ہو سکتی ہے. اور جس کو اس فن میں کوئی دخل نہیں، جو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ اس کو صرف کھیل تماشا، دنیا کی خواہشوں کی ترغیب اور دنیا کی آرزوؤں کا وسیلہ سمجھتا ہے. اور اس کے بعد افلاطون کے مطابق آج تک حکماء و اطباء نے 20 طرح کے مریضوں کا علاج موسیقی کے ذریعے سے کیا ہے. القدیم الحدیث کتاب کے مؤلف محمد کرد علی نے صفحہ 224 پر ان امراض کی ایک فہرست دی ہے کہ کن کن امراض کو موسیقی مدد کرتی ہے. ان میں سے چند میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. مرگی، سودا، اشتیاق وطن، اگر ہوم سکنس ہے تب بھی آپ موسیقی سنیں، اس مرض کا علاج ہوگا. وہ جنون جو کسی صدمے کی وجہ سے ہو، کم عقلی، دمہ، عام جنون. یہ حکماء نے ایک فہرست دی ہے کہ کن بیماریوں کو آپ موسیقی سے اس کا علاج کر سکتے ہیں. کند ذہنی، کم عقلی، نیند میں چلنا اور بولنا، کابوس، ہسٹیریا، سکتہ، فالج. دوسرے اعصابی امراض، مختلف قسم کے بخار، زہر سب، کتے کا جو زہر ہوتا ہے، اور سوء ہضم، کسی کو ڈائجیشن کا پرابلم ہے، تنفس وغیرہ. اس کے بعد صاحب القدیم و حدیث لکھتے ہیں، یہ کتاب کا مصنف لکھتا ہے، موسیقی طب کا ایک حصہ ہے جس سے امراض دور کیے جاتے ہیں. قدیم زمانے میں شاعری، موسیقی اور طب تینوں فنون کی واقفیت کسی ایک شخص کے اندر ہونا کمال سمجھا جاتا تھا. تب یہ فنون الگ بھی نہیں تھے، یہ ایک ہی قسم کا فن تصور ہوتا تھا کہ کوئی شخص موسیقی بھی جانتا ہو، شاعری بھی جانتا ہو اور طب بھی جانتا ہو. تب وہ حکیم ہوتا تھا کیونکہ اس کو بیک وقت بہت سارے ظاہری اور باطنی فنون سے آگاہی ہوتی تھی. آگے اخلاقی اور روحانی فوائد کا ذکر یوں کرتے ہیں: خوش آوازی روح میں صفائی اور دل میں کیف پیدا کرتی ہے. بعض اوقات اس کے طفیل بزدل میدان جنگ میں شیر دل بن جاتا ہے، بخیل سخی ہو جاتا ہے، کثیف میں لطافت اور سخت دل میں نرم دلی پیدا ہو جاتی ہے، کمزور قوی اور ظالم عادل ہو جاتا ہے اور کمینہ شریف ہو جاتا ہے. یہ مطلب موسیقی کے فوائد ہیں اس کے جو حکماء کے مطابق ہیں. اس کے بعد چند اور فوائد اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں: روح میں انبساط پیدا کرنا، اسے اعتدال پر لانا، اسے تقویت پہنچانا. مذہبی موسیقی میں انقباس پیدا کرنا
کیونکہ موسیقی جب روح میں حرکت پیدا کر کے روح کو اصل مبدا سے قریب کرتی ہے تو اس میں وہ سرور اور لذت پیدا کرتی ہے، سخاوت و شجاعت وغیرہ کے اوصاف بروئے کار لاتی ہے، اصل مبدا یعنی خالق کی طرف لے جاتی ہے اور آخرت کی فکر اور اس کے لیے تیاری پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیقی کا استعمال کبھی تو خوشی، جنگ اور مریض کے علاج کے لیے ہوتا ہے، اور کبھی مواقع غم اور کبھی عبادت گاہوں میں۔ تو اس سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ موسیقی جب حکیم مطلق کی طرف سے دنیا میں ایک خزانے کے طور پر نازل ہوئی، اور جب دنیا کے حکماء نے اس کو ایک فن کی صورت میں دنیا کے سامنے لایا تو ان کا مقصد بہت عالی تھا، ان کا مقصد بہت خاص تھا۔ ان کا مقصد دنیا کے لیے بھی اس موسیقی سے قلبی انبساط پیدا کرنا، شجاعت پیدا کرنا، دلیری پیدا کرنا، توانائی پیدا کرنا، اخلاقی صفات پیدا کرنا تھا، اور مذہب کے لیے جب یہ موسیقی استعمال ہوتی ہے تو مبدائے اصل کی طرف رجوع کرنا، اپنے خالق سے قریب تر ہونا اور اس کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے موسیقی۔ اس لیے آپ دیکھیں صوفی عبادات میں موسیقی کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ مولانا روم کے حلقے کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، اس میں موسیقی اور رقص دونوں جو ہیں اس کو عبادت کا ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ جو نرم دلی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، ذکر کا اثر ان کے روئے میں، ان کے خلیے میں اترتا ہے، اور موسیقی اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ وہ آپ کو اس عبادت کی اس شکل کو انٹرنلائز کرنے کے لیے بہت مدد کرتی ہے۔ تو اصل موسیقی جو خدا کے پاس ہے وہ سورہ اسرافیل ہے۔ صوفیانہ تشریح یہ ہے کہ سورہ اسرافیل، حضرت اسرافیل ایک اتنے بڑے فرشتے ہیں، قرآن میں ان کا ایک نام جد ہے، تو اتنا بڑا فرشتہ دنیا کا ایک انسان کا بنایا ہوا نرسنگا بجائے، یہ اس کی شایع نشان نہیں ہے۔ یہ روحانی ترقی کی کسی منزل پر ایک انتہائی خوشکن، پرسوز، سریلی آواز کی صورت میں کسی سالک کے اندر جو انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ روحانی موسیقی کے زیر اثر ہوتا ہے۔ اور سورہ اسرافیل کے ساتھ جو شخص ذکر کر سکتا ہے اس ذکر کو ذکر اعظم یا ذکر اکبر کہا گیا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے اور خدا کے منتخب بندوں کے لیے ہوتا ہے، اور رفا اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، چونکہ اس کو ملکوتی موسیقی کہیں گے۔ لیکن چونکہ انسان ناسوت میں ہے اور وہ اس موسیقی تک براہ راست رسائی نہیں کر سکتے، لہٰذا اس موسیقی تک رسائی کرنے کے لیے ان کو انبیاء علیہ السلام اور اولیاء سے مدد لینی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو سورہ اسرافیل کے ساتھ عبادت کی ہوتی ہے موسیقی کی، وہ اس کا ایک مظہر دنیا میں اپنی خوش آوازی، اپنی مناجات، اپنی خوش الحانی کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ ملکوت اور ناسوت کے درمیان ایک پل بن سکے، ایک لنک پیدا ہو سکے۔ ورنہ ناسوت میں رہنے والوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ملکوت کی موسیقی کو ایکسپیرینس کریں۔ اسی لیے ملکوت کی موسیقی کو ناسوت میں لانے کا عمل جو ہے وہ ان مقدس ہستیوں کے توسط سے ہوتا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حلقہ شاگردوں کے ساتھ ستار، بربط، چنگ بجاتے ہوئے خدا کی مناجات کرتے تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رقص کرتے ہوئے خدا کی حمد کرتے تھے، اور اس کتاب کو خدا نے اپنی مقدس کتاب کہا ہے۔ تو باقی پیغمبروں کی تعلیمات میں بھی امپلیسٹلی آپ کو اس کے اشارے مل سکتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا، کھنکھناہٹ تھی اس میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے کہ جب کوہ طور پر انہوں نے مناجات باری کو سنا، خدا کی مناجات کو سنا، تو ان کے اندر ایک گنگناہٹ پیدا ہو گئی، اور اس گنگناہٹ کے بعد ان کو دنیا کی کوئی موسیقی متاثر نہیں کر سکتی تھی، دنیا کی کسی موسیقی سے وہ خوش نہیں ہوتے تھے، چونکہ وہ ایک الہی گنگناہٹ ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ یہ آپ کو رسائل اخوان الصفا، جو کہ 4 جلدوں میں 51 رسالے ہیں، اور دنیا اسلام میں اس کتاب کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ رسائل اخوان الصفا، یہ کتاب زبور عاشقین میں اس رسالے سے بھی کچھ کوٹیشنز ہیں۔ تو اس کتاب میں مناجات باری، خدا کی مناجات کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ نے سنا، اور اس کے بعد ان کے باطن میں جو گنگناہٹ پیدا ہوئی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہی۔
اور اس کے بعد دنیا کی ہر موسیقی ان کو ہیچ نظر آتی تھی. تو آج ڈاکٹر روبینہ صاحبہ اپنی ریسرچ پیش کریں گی اور اس کے بعد سرزمین بدخشان، سینٹرل ایشیا، ہنزا، چترال میں مذہبی موسیقی کی جو روایت ہے رباب اور دف کے ساتھ، اس کے ساتھ ڈاکٹر روبینہ صاحبہ یہاں ایک پریکٹیکل بھی کرائیں گی. تو آج ہمارا مقصد موسیقی کی انتہائی حکیمانہ شکل جو خود قادر مطلق کے پاس تھی، اس کے بعد جب وہ دنیا میں نازل ہوئی تو جس حکیم نے اس کو فن کی صورت میں ایجاد کیا، اس کا مقصد بہت بڑا تھا. اس کا مقصد قلبی انبساط تھا، خوشی کے موقع پر دل کا کھولنا، اور مذہبی معاملات اور دیگر غم کے مواقع پر دل کا انقباض تھا. انقباض سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں مرکوز ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ انقباض ہے، جبکہ خوشی کے موقع پر بجنے والی موسیقی سے انبساط، آپ کا دل کھلتا ہے، آپ رقص کرتے ہیں، آپ خوش ہوتے ہیں، اور ان حرکات سے آپ کو بہت زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو یہ آسمانی تحفہ جو خدا کی طرف سے آیا ہے دنیا میں، چونکہ خدا کا ارشاد ہے کہ اس کے خزانے کے سوا دنیا میں کوئی چیز سچ آتی نہیں ہے. ہم اگر لوگ اس کو اچھا یا برا بناتے ہیں، جس طرح پانی کا کوئی سرچشمہ کسی پہاڑ سے پیدا ہوتا ہے تو وہ صاف و شفاف ہوتا ہے، لیکن جب وہ آبادیوں کی طرف بہتا ہے اور لوگ اس میں اپنے کپڑے دھونے لگیں یا اپنے جانوروں کو نہلانے لگیں تو آہستہ آہستہ وہ پانی گندا ہو سکتا ہے. تو موسیقی کا سب سے اعلیٰ مقصد ذہن میں رکھتے ہوئے کس طرح امراض کا علاج کیا جاتا ہے، اس سلسلے میں ڈاکٹر روبینہ برولیہ اپنی ریسرچ اور ایک پریکٹیکل آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت بہت شکریہ.